السلام علیکم دوستو، جیسے آپ کو پتا ہے کہ کرلش ارحان کا سیزن 1 ایپیسوڈ 4 اپلوڈ ہو چکا ہے۔ ہم آپ کو ارحان کی قسط کی ہر نئی خبر اردو ترجمہ میں بتائیں گے، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایپیسوڈ میں ارحان غازی ایک خواب دیکھتا ہے جس میں وہ ایک جنگل میں ہوتا ہے۔ 3 آدمی عثمان صاحب کو آ کر کہتے ہیں آپ بہت سے دشمنوں کو شکست دے کر یہاں آئے ہیں، جب آپ لڑے تو آپ کی سیاہ فولادی تلوار کو کبھی نقصان نہ پہنچے، آپ بہت سے قلعہ فتح کر چکے ہیں، جب لڑے تو آپ کا نیزہ کبھی نہ ٹوٹے، جب دوڑے تو آپ کا سرمایہ گھوڑا کبھی نہ تھکے، ہمارا عظیم پروردگار آپ کو کبھی نہ مرد لوگوں کا محتاج نہ فرمائے، آپ اپنے ایمان کو ہمیشہ مضبوط رکھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے عظیم دیواری چین کیوں بنائی؟ ارحان جواب دیتا ہے تاکہ بہادر ترک اس سے گزر جائے محترم میتے خان۔ پھر سے ارحان صاحب سے پوچھتا ہے میں نے رومیلی کی سرزمینوں کے دروازے کیوں کھولے؟ ارحان جواب دیتا ہے تاکہ فتوحات کے ساتھ آپ کی نسل پروان چڑھے محترم الپ ارسلان۔ ارحان سے پھر پوچھتا ہے آپ کے دادا ارطغرل سرحدوں پر کیوں آئے؟ ارحان جواب دیتا ہے آپ کے راستے پر چلنے اور ان زمینوں کے وطن میں تبدیل کرنے کے لیے محترم حاجی احمد شیخ۔ ارحان سے پھر ایک سوال کیا جاتا ہے آپ نے اسے وطن تو بنا دیا، لیکن کیا آپ روایت پر عمل کرتے ہیں؟ ارحان جواب دیتا ہے جب تک اوپر کا نیلا آسمان نہیں ٹوٹ جاتا، کون ہمارے قائم کیے گئے یا وطن ہمارے دلوں میں تراشی ہوئی روایت کو رون سکتا ہے؟ روایات سے منہ موڑنے والے راستے سے بھی بھٹک جاتا ہے، راستہ بھٹک جانے والے شخص کا وطن کھینچ لیا جاتا ہے، اس قسم کے شخص کا خون سب سے پہلے مجھ پر حلال ہے۔ ارحان سے پھر ایک سوال کیا جاتا ہے لیکن ترک 1000 سالوں میں پہلی بار بغیر ریاست کے رہ گیا ہے، ترکیوں کی آخر ریاست جسے میں نے بہت بڑی محنت سے بنایا تھا سلجوقیوں نے توڑ پھوڑ کر تباہ و برباد کر دی تھی، کیا آپ اپنے کندھے پر پڑنے والے بوجھ سے نہیں ڈرتے؟ ارحان جواب دیتا ہے اگر مجھے تھوڑا سا بھی ڈر ہو تو میری نسل ناپید ہو جائے، میرے گوشت کو پاڑ کر جہنم میں لکڑی کی طرح جلا دیا جائے۔ پھر سوال کیا جاتا ہے ارحان سے کیا آپ کے بابا نے آپ کو اس راہ کے لیے قربان کیا ہے؟ پھر آپ اس راستے پر کیسے چلیں گے؟ کیا آپ اپنے بابا کو رون دیں گے؟ کیا آپ اپنے بھائی کو کچل کر آگے بڑھیں گے؟ کیا آپ اپنے سرداران کے خلاف تلوار کھینچیں گے؟ کیا آپ اپنے ہاتھ اپنے بھائی اور اپنے سرداران کے خون سے رنگے کریں گے؟ مجھے جواب دے کیا آپ اپنے بابا کو چوٹ پہنچائیں گے؟ ارحان جواب میں کہتا ہے جو کوئی بھی روایات سے منہ موڑے گا نتائج کا سامنا کرے گا، کوئی بھی اپنے باپ کو دکھ نہیں دے سکتا، بھائیوں میں بھی پوٹ نہیں ہو سکتی، اور سرداران کسی ایسے شخص کے ساتھی نہیں ہوں گے جس کوچ سے نہ نوازا کیا گیا ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی۔ ارحان سے پھر سوال کیا جاتا ہے پھر آپ اس مصیبت سے کیسے بچیں گے؟ کیسے اٹھے بغیر آپ کیسے کریں گے؟ اپنے ہاتھ خون سے رنگے بغیر کیسے؟ بتاؤ کیسے؟ ارحان پر بہت شور ہوتا ہے اور پھر وہ اچانک جاگتا ہے۔ ارحان اٹھتا ہے اور جا نماز پر بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اگر میں اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ آزمایا جا رہا ہوں تو میرے دل کو رنجت سے نہیں بلکہ رحم سے بھر دے اے میرے رب۔ روایات کی حفاظت کے لیے جو تلوار میں نے اپنے ہاتھ میں لوں گا سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف چلانے کی توفیق عطا فرما۔ اسے اگلے سملے ارحان صاحب کی سپاہیوں کی دوڑ ہوتی ہے جس میں سب سپاہی دوڑ لگاتے ہیں اور پھر آخر میں پوراہان اور کارابان دونوں جیتتے ہیں۔ اسے اگلے سین میں کارابان کو ایک خط آتا ہے، جب وہ خط پڑھتا ہے تو کہتا ہے یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، ہمیں ارحان صاحب کو مطلع کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے اگلے سین میں ارحان اور نیلوفر خاتون گھوڑوں کا ریس لگاتے ہیں۔ نیلوفر خاتون ارحان سے کہتی ہے اس خواب کا بوجھ صرف تم ہی اٹھا سکتے ہو میرے ارحان، میں تمہارے تمام ساتھی اور تم پر یقین رکھنے والے سپاہی تمہارا ساتھ دیں گے، تم بالکل بھی اکیلے نہیں ہو، وقت آنے پہ علاؤدین بھی تمہارا ساتھ دے گا۔ یہاں پر اچانک کارابان ارحان صاحب کے پاس آتا ہے اور ارحان صاحب کو ایک خط دیتا ہے، ہاتھ میں لکھا ہوتا ہے کہ 7000 فوج فلادیوس اور تیمور تاش کے لیے آ رہا ہے۔ ارحان کہتا ہے اس لشکر کو روکنا ہمارا فرض ہے، جس پر نیلوفر خاتون بہت گھبراہٹ سے کہتی ہے کیا کہہ رہے وہ 7000 ہے اور آپ صرف 3۔ ارحان کہتا ہے میں تیمور تاش سے بات کروں گا، جس پر ارحان نیلوفر خاتون کو حکم دیتا ہے تم قبیلے جا کر علاؤدین کو خبر کرو۔ کارابان ارحان سے کہتا ہے حضور اگر جنگ ہوئی تو اس کا صرف ایک ہی فاتح ہوگا اور وہ ہے بورسا، اس فوج سے ہارنے کے بعد بورسا ہمارے لیے صرف خواب بن کر رہ جائے گا۔
اس سے اگلے سین میں تیمورتاش فلادیوس سے کہتا ہے میرے مارے جانے والے ہر ایک نوکر کے لیے تمہارے 10 سپاہیوں کو یارحصار کی فصیلوں پر لٹکاؤں گا۔ تیمورتاش کہتا ہے میں اپنی حد نہ پہچانے والے ان قایوں کے لیے اپنے ہاتھ گندے کرنے والا نہیں ہوں۔ شہنشاہ کے بورسا پر حملہ کرتے ہی وہ ترکمان جن کو میں نے اسلحے سے لیس کیا ہے یارحصار سے پیش قدمی کرتے ہوئے قبیلہ پر حملہ کریں گے اور میں قبیلہ سے اڑنے والے شعلوں کو یارحصار میں بیٹھ کر خوشی سے دیکھوں گا۔ فلادیوس کہتا ہے میں اپنا خنجر قائی کے دل میں پیوست کروں گا۔ ان کے دادا ارطغرل کی جانب سے ہم سے لی جانے والی پہلے سرزمین سوغوت میں، یعنی فلادیوس کا مطلب ہے کہ ہم سوغوت پر حملہ کریں گے۔ اس سے اگلے سین میں نیلوفر خاتون، فاطمہ خاتون اور آئیکوت البائے کو مارتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ البائے سے ایک خط ملتا ہے جس کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ فاطمہ خاتون البائے سے کہتا ہے کہ اگر تم مرنا نہیں چاہتے تو بتاؤ اس خط میں کیا ہے۔ البائے کہتا ہے میں اسے اورحان صاحب کے خیمے میں ڈالنے جا رہا تھا۔ اس سے اگلے سین میں شہنشاہ بھی علاؤدین سے پوچھتا ہے ہمارے اورحان صاحب ایک بار پھر نظر نہیں آیا اور پھر غائب ہو گئے۔ علاؤدین کہتا ہے اورحان بے کو خبر ملی ہے کہ ترکمان سرداران 7,000 فوجیوں کے ساتھ حملہ کریں گے، وہ انہیں روکنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ اورحان کہتا ہے ہم اپنے تمام دستے بورسا کی طرف روانہ کریں گے اور بورسا کو فتح کرتے ہیں انشاءاللہ۔ شہنشاہ صاحب علاؤدین سے ایک طلب کرتا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے وفادار اور سرداران کے ساتھ قرارگاہ جانا چاہتا ہوں۔ علاؤدین اس کو اجازت دیتا ہے۔ اس سے اگلے سین میں تیمورتاش اور فلادیوس ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اچانک ایک تیر آتا ہے جس پر ایک خط ہوتا ہے۔ تیمورتاش تیر کو نکالتا ہے اور خط کو پڑھتا ہے۔ خط میں لکھا ہوتا ہے کہ اورحان بات کرنا چاہتا ہے امن اور سکون سے۔ فلادیوس کہتا ہے موت کو گلے لگانے آیا ہے تو یہ صرف خیر سگالی کا دور نہیں ہو سکتا۔ تیمورتاش اورحان صاحب کو آواز کرتا ہے کہ درستخان پر آؤ۔ اورحان صاحب آتا ہے۔ تیمورتاش اورحان کو کہتا ہے تمہیں جو بھی کہنا ہے کہو، میں سکون سے سن رہا ہوں۔ اورحان کہتا ہے میں یہاں ایسے بات نہیں کروں گا۔ خراسی، گرمیان اور کارامان ریاستوں کے کماندار کو بھی خبر بھیجے، وہ راستے میں ہے۔ اورحان کہتا ہے گرمیان قایوں کو گرانے کے بہت امیدوار ہے، جس پر تیمورتاش کہتا ہے الہانی لڑتے نہیں، جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، کچل دیتے ہیں۔ اورحان کہتا ہے گزرتے ہوئے ہمارے قبیلے میں بھی آنا، اوغوز ترکوں پر تمہارے ظلموں کا بھی ذکر کریں گے۔ تیمورتاش کہتا ہے خالی باتوں سے میرا وقت ضائع مت کرو، جو کہنا ہے کہو۔ اورحان جواب دیتا ہے میرے بھائی نے بورسا کی فتح کے لیے تم سب سے ٹکران لی ہے۔ فلادیوس کہتا ہے اس جلتی ہوئی آگ کو اچھی سے دیکھو، جب تم بورسا پر حملہ کرو گے تو تمہارے قبیلہ کے بھی یہی حال ہوگا۔ اورحان کہتا ہے تم سب اس آگ میں جل جاؤ گے فلادیوس، جب وہ دن آئے گا تو تم رو گے کہ کاش اورحان کی پیشکش قبول کر لی ہوتی۔ فلادیوس کہتا ہے تمہاری کوئی بھی پیشکش ہمیں روک نہیں سکتی۔ اورحان کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں، میں اپنے بھائی اور شہنشاہ سردار کو روکوں گا، میں محاصرہ ختم کروں گا، الہانی ترک سرداروں کو تجارت کرنے کی اجازت دیں گے، میں بورسا، ازنک، ازمیت اور قسطنطنیہ کے تجارتی راستے کھول دوں گا، یہاں تک کہ میں خود ہماری سرزمین سے گزرنے والے قافلوں کی حفاظت کروں گا۔ تیمورتاش اورحان سے پوچھتا ہے کیا گوشت کا اثر ہوا ہے یا پھر یہاں کی ہوا تمہیں راس نہیں گئی؟ اورحان ہم سب بھی یہی چاہتے ہیں جو تم چاہتے ہو، لیکن تجارت کرنے والے پہلے مجھے محصول دیں گے۔ اورحان کہتا ہے تمہارا حصہ تمہیں آئے گا تیمورتاش، فکر مت کرو۔ فلادیوس پوچھتا ہے کیا تم اپنی زبان پر یقین رکھتے ہو؟ اورحان کہتا ہے اگر تمہاری اتحاد کی وجہ سے بورسا کا محاصرہ ختم کرنا ہے تو اسے بغیر لڑنے کا ختم کرنے والا شخص میں ہوں۔ فلادیوس کہتا ہے تم ایک معمولی سردار ہو، تمہاری بات کیوں سنیں گے وہ؟ اورحان کہتا ہے باتوں سے نہیں تو تلوار سے، مشکل پیدا کریں گے تو زبردستی سے، اور اگر ضرورت پڑی تو میں اپنے وفادار سرداروں اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگ کر کے امن لاؤں گا، اور اگر ضرورت پڑی تو میں اپنے بابا کے سامنے بھی کھڑا ہو جاؤں گا۔ تیمورتاش کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اتحاد تو کرتا ہوں، لیکن اگر کامیاب نہ ہوئے تو کل میں تم پر بہت خوفناک حملہ کروں گا، یاد رکھنا۔ تو دوستو یہ تھی کرولش اورحان سیزن 1 ایپیسوڈ 4 کی پارٹ 1، اور جو باقی رہ گئی وہ پارٹ 2 میں آپ دیکھیں گے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔